بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر روز کی طرح سلطان کے دربار میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ سلطان کے لوگ اپنے اپنے مسائل حل کے لیے سلطان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ آج چونکہ مردوں کے مسائل کا سننے کا دن تھا، اس لیے دربار میں صرف مرد ہی مرد تھے۔ سلطان کی توجہ سے ایک کے بعد ایک شخص کا ملسہ سنتے اور اسے حل کر رہے تھے۔ یہ ویسے ہی یوں ہی جاری اور ساری تھی۔ اس ہلچل مچ گئی۔ اس ہلچل کی وجہ بڑی ہی دلچسپ تھی، جو شور مچاتی ہوئی دربار کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سلطان نے فریادیوں کی نظروں سے ہٹا کر ایک جانب دیکھا۔ ایک شخص جس کی عمر تقریباً 60 سال تھی، ہانپتا ہوا کانپتا ہوا دربار کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے گرمی میں بھی ریشمی قبا پہن رکھا تھا اور اعلیٰ کپڑے سے بنا عمامہ سر پہ لپیٹ رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا یہ اپنی ظاہری حالت کے بارے میں بڑا ہی خوش گمان تھا۔ یہ شخص اندر داخل ہوا اور سیدھا آ کر سلطان کے عین سامنے بیٹھ گیا، اور اس کوشش میں اس نے کئی سامنے والے افرادیوں کو دھکے مار کر اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور دوسرے فریادیوں نے جب اسے اپنی جگہ سے لیتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑا ہی غصہ آیا، لیکن سلطان کی موجودگی کی وجہ سے ان سب نے اپنے غصے کو پی لیا اور اسے جلد باز بوڑھے کو سلطان کے سامنے پیش ہونے دیا۔ خدا جانے اسے کیا مسئلہ تھا۔ سلطان نے جب اس کی اتنی پھرتیاں دیکھی اور غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور یہ بڑا ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے پوچھا، اے بزرگ گوار بتائیے، آپ اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پر ایسی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کسی پریشانی کی وجہ سے آپ اس وقت تک میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ سلطان جب اس سوال سے جواب کر رہے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ فریادی شخص دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دربار میں دبی دبی سی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس شخص کو ریشمی لباس کی وجہ سے اس پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی عمر کے مطابق اس پر بالکل بھی نہیں جچ رہا تھا، اور دوسرا موسم بھی ایسا تھا کہ یہ شخص اتنا بھاری لباس پہن کر گھومتا تھا۔ لیکن خدا جانے اسے کیا مجبوری تھی کہ اس نے اپنی اس قیمتی قبا کی نمائش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس بات کا جواب تو یہ بوڑھا دے ہی سکتا تھا۔ اس لیے سلطان نے اپنا رخ اس بوڑھے کی جانب موڑ لیا اور پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات سننے لگے۔ بوڑھا شخص بڑا ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا، اے سلطان، میرا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور میری عزت سے تعلق رکھتا ہے۔ میری ایک بے حد کم عمر اور خوبصورت بیوی ہے جسے میں نے بے حد خوش رکھا ہوا ہے۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں اور میرے ساتھ بے حد خوش ہے، مجھے جان نثار کرتی ہے، لیکن نہ جانے اس کی ذہنی روح بہک گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ بے ہودہ حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ مجھے اس کی وجہ سے ہر جگہ شرمندہ اور ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ سلطان کو اس بوڑھے کی ادھوری بات سے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سلطان نے اسے کہا، اپنی بات ذرا کھل کر بتاؤ، تمہاری بیوی کیا حرکتیں کرنے لگ گئی ہے جن کی وجہ سے تمہاری عزت میں کمی آ رہی ہے؟ تمہیں اس کی ذلت سہنی پڑ رہی ہے؟ سلطان کے جواب میں بوڑھا شخص تعجب پڑ گیا اور ایسے سوچ رہا تھا کہ جیسے اس سے کوئی غلط بات پوچھ لی گئی ہو۔ سلطان کو جواب دوں یا نہ جواب دوں؟ اس کے تعجب کو دیکھ کر کہا کہ اب ہمارے پاس اپنی عرضی بیان کرنے ہی تو آئے ہیں، پھر سوچ بچار کیسی؟ جلدی اپنا مسئلہ بتاؤ، اسے حل کیا جائے۔ باقی فریادی بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، ان سے اپنی باری کا انتظار ہے۔ سلطان کی اس بات کے جواب میں بوڑھے نے کہا کہ اے سلطان، گزشتہ 1 ماہ سے میری بیوی روزانہ نہر پر پانی بھرنے جاتی ہے۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ نہر پر پانی بھرنے جانے کے بہانے میری عزت کو داغدار کرتی ہے۔ اس نے وہاں پر اپنا کوئی آشنار بنا رکھا ہے جس کے ساتھ روزانہ وقت گزارنے کے لیے اس کے عمل کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہوں اور حیران و پریشان ہوں۔ خوبصورت اس سے آگے مجبور ہوں، اسے روک بھی نہیں پاتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ سلطان نے جب یہ بے بنیاد الزام سنا تو انہیں غصہ آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ تمہاری بیوی نہر پر جا کر
نہر پانی بھرنے کے بجائے کسی آشنا کے ساتھ وقت گزارتی ہے، کیونکہ بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگانا اپنے آپ میں ہی ایک جرم ہے۔ سلطان کے غصیلے لہجے میں اس سوال نے بوڑھے کو بوکھلا کر دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اے سلطان معظم، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، میرے پاس ایک گواہ موجود ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ آپ اس کے بارے میں سلطان چونک گئے۔ اس بوڑھے کے پاس کوئی گواہ موجود تھا جس نے واقعی بوڑھے کو یہ سب بتا رکھا تھا کہ اس کی بیوی نہر پر کسی آشنا کے ساتھ ملنے جاتی ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سنجیدہ ہونا فطری عمل تھا، کیونکہ اگر یہ بوڑھا شخص سچ کہہ رہا تھا تو اس کی بیوی زانیہ تھی، اور زانیہ کو پتھروں سے سنسار کر دیا جانا یا موت کے گھاٹ اتار دیا جانا ہی اس کا علاج تھا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، جلدی مجھے اس گواہ کے بارے میں بتاؤ جس نے تمہیں اطلاع دی ہے۔ تمہاری بیوی اپنے آشنا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بوڑھے نے پرجوش آواز میں کہا، سلطان معظم، وہ گواہ میرا کتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نہر جا کر زنا اور بدکاری کرتی ہے۔ جتنا جوش سے اس بوڑھے نے یہ بات کہی، اتنے ہی پرجوش کہکے پر ایک دربار گونجنے لگ گئے۔ بوڑھے نے اس سے پاس موجود فریادی بھی اس سے بے حد مخطوط ہوئے، اس طرح مذاق اڑانے لگے۔ اس بات کی کچھ ایسی تھی، سلطان خود حیران رہ گئے کہ اب اس بات کے جواب میں بوڑھے کو کیا جواب دیں۔ بھلا ایک کتا کس طرح اس سے گواہی دے سکتا ہے کہ اس کسی عورت کے کسی مرد کے ساتھ غیر اخلاقی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سلطان ایک دفعہ تو محسوس ہوا کہ یہ بوڑھے کی عقل کھسک گئی ہے اور عمر کی وجہ سے اس کا دماغی توازن درست نہیں رہا، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے سے کہا، بزرگوں، اب یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں؟ بھلا کتا ایک بے زبان جانور ہے اور وہ گواہی کس طرح دے سکتا ہے؟ حالانکہ وہ ایک عقل مند جانور ہے جس کی وفاداری گواہی ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن زنا جیسے پیچیدہ مسئلے کے اوپر آپ ایک کتے کی گواہی کو لے کر اپنی بیوی پر شک کر رہے ہیں، اور وہ بھی میرے پاس آ کر اس کی شکایت لگا رہے ہیں تاکہ میں اسے سزا دوں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ سلطان کسی لہجے میں دبی دبی مسکراہٹ کو بھانپ کر بوڑھے کو بے حد غصہ آیا۔ ایک تو اسے اس کے پاس موجود افراد کے کہکوں سے بھی پریشان کر دیا تھا، جبکہ اس نے سلطان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یکدم ہی بھڑک اٹھا اور اس نے سلطان کو بھی لحاظ نہ کیا اور اس کے پاس موجود تمام افرادیوں سے جھگڑنے کے لیے لگا۔ سلطان سے بھی اول فول بکنے لگا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا جا رہا۔ جب میرے پاس دولت تھی اور میں اس شہر کا رئیس ہوا کرتا تھا تب کچھ بھی کہتا تھا، میری بات کو اہمیت دی جاتی تھی، تو اب سچ بول رہا ہوں تب میری بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں۔ میرا کتا جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میری بیوی واقعی زانی ہے اور وہ نہر پر جا کر غلط کام کرتی ہے اور وہاں پانی بھرنے کے بہانے کے لیے روزانہ جاتی ہے۔ میں جلد ہی ثبوت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ بوڑھا بکتا جھکتا دربار سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دوبارہ کچھ بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ سلطان اس بوڑھے کی آخری بات سوچ کر کافی پریشان ہوئے۔ کیا واقعی اس کی بیوی ایسے کسی فعل میں ملوث تھی؟ اگر یہ بات حقیقت تھی تو اس بوڑھے کو نظر انداز کرنا درست نہیں تھا، کیونکہ سلطان ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنے پاس آنے والے ہر فریاد کی بات کو جانچنا پڑتا تھا۔ اس لیے سلطان نے طے کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ اچانک محل میں موجود فریادیوں میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، اس سے بوڑھے کی بات پر دھیان مت دیجیے، یہ مخبوط الفاظ ہو چکا ہے جو کوئی اپنی اس پوری زندگی میں بویا ہے، اب اس کو کاٹنے کا وقت آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ اس کی پوری زندگی اسی طرح دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے اور ان کی زندگیاں برباد کرتے ہوئے گزری ہے، اسی لیے یہ کبھی سچ نہیں بول سکتا۔ اب بھی اپنی معصوم سی بیوی کے بارے میں
جھوٹ ہی بول رہا ہوگا جس سے اسے 1 ماہ پہلے ہی شادی کی ہے۔ یہ سن کر سلطان چونک گئے۔ بوڑھے نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا کے طور پر یہ لوگ اس کے ساتھ ہونے والے اس عمل کو بھی ناجائز قرار دے رہے تھے؟ کیا واقعی بوڑھے سے 1 ماہ قبل ایک نوعمر لڑکی سے شادی کی تھی؟ بادشاہ کو اس بوڑھے کی جھکی کمر یاد آئی اور اسے اندازہ ہوا کہ اس کی عمر تو اچھی خاصی ہے، بھلا ایک کم عمر لڑکی اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہے، کیسے رہ سکتی ہے؟ سوالات تو خاصے تھے لیکن پیچیدہ تھے۔ سلطان سوچ لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اسے بھولیں گے نہیں اور حل کر کے ہی دم لیں گے۔ ایک ایک کر کے محل کی فریادی کی سلطان سے گفت شنید کر کے جاتے رہے۔ آخرکار دربار خالی ہو گیا اور سلطان تنہا رہ گئے۔ ان سب کے جاتے ہی جب سلطان تنہا رہ گئے تو انہوں نے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور جانتا تھا کہ سلطان نے کس کے لیے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اس لیے آج آنے والے بوڑھے کی باتیں سن لی تھی اور فریادیوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کھٹک گئی ہے جس کا حل نکالے بغیر وہ بے چین ہیں، انہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر نے آ کر سلطان سے پوچھا، میرے سلطان حکم کیجئے، میں آپ کا ہر حکم پورا کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ سلطان نے وزیر سے پوچھا، آج دربار میں جو بوڑھا شخص آیا تھا جس کی ظاہری وقتہ بے حد حیران کن تھی، اتنی شدید گرمی میں بھی اس نے اتنا ریشمی قبا پہن رکھی تھی کہ سخت خود پسند معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ بتاؤ، یہ کون ہے، اس کا ماضی کیا تھا اور اس کے حال میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ سلطان سے کہنے لگا، اے سلطان، میں اس شخص کے حال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کی نوعمر بیوی اس کے ساتھ ہونے والے اس نہر والے واقعے کا تو مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن میں اس کا ماضی خواب اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ جتنا داغدار اور سیاہ تھا شاید ہی کسی دوسرے انسان کا ہو۔ سلطان چونک گئے۔ کیا واقعی یہ بوڑھا شخص اس کا قدر گناہ گار انسان ہو سکتا ہے؟ جو وزیر عام طور پر کسی کی برائی نہیں کرتا تھا وہ بھی اس شخص کے بارے میں اتنی تلخ الفاظ کا استعمال کر رہا تھا۔ اب سلطان سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے وزیر سے کہا، جلدی بتاؤ کیا کیا کرتا تھا؟ وزیر نے کہا کہ سلطان، اگر میں آپ کو مختصر کہوں تو یہ شخص ایک جانا مانا رئیس ہوا کرتا تھا جس کے پاس دولت اور جائیداد کے انبار تھے۔ یہ اس قدر طاقتور اور دولت مند تھا کہ اگر یہ کہتا کہ دن ہے تو اس کے آس پاس کے افراد کہتے، اگر یہ کہتا کہ رات ہے تو تمام لوگ اسے رات مان لیتے تھے۔ یہ ایسے تھا جیسے وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ دولت کے اس کے گھر کی باندی ہوا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک وقت میں سینکڑوں خوبصورت دوشیزیں اس کا دل بہلانے کے لیے موجود رہتی تھی، لیکن اچانک سے اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا، ایسا کہ جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ جانے اس کا پلٹا کیسے ہوئی کہ یہ رات کے رات ہی امیر سے غریب ہو گیا۔ آج اگر آپ اس کی حالت جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ یہ شخص اپنے وقت کا ایک بڑا رئیس ہوا کرتا تھا۔ آج اس کے گھر میں روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ابھی ظاہری اور ذلہ ایسی ہی بنا کے رکھتا ہے جیسے یہ ابھی اب نہیں کر رہی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے مزاج میں بھی ابھی تک وہی تنزیہ اور خود کو ہی خستہ حالی میں قبول نہیں کر پا رہا۔ سلطان نے اب سنا، ان کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر کیا ہوا تھا کہ اس بوڑھے رئیس کی اس آج والی نوعمر بیوی کی کہانی تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی، لیکن اس کی ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس سے اس شخص کو ان بالوں میں پہنچا دیا تھا؟ یقیناً کوئی بھی خفیہ داستان اس کے ماضی کا حصہ تھی۔ سلطان بے چین ہو گئے تھے، کسی طرح وہ اس کا ماضی جان لوں۔ انہوں نے وزیر کو کچھ خاص ہدایت دی، وہ تب تک بے چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آج ہونے والے اس واقعے کا اصل ماخذ تلاش نہ کر لیں۔ انہیں یہ بھی جاننا تھا کہ اس بوڑھے شخص کی بیوی واقعی نہر پر کسی گناہ کی خواہش میں جاتی ہے یا اس بوڑھے کا خامی خیالی تھا۔ اگلی صبح سلطان نے بھیس بدل کر سلطنت میں نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آج بوڑھے کے ماضی کے بارے میں جاننے کا پورا ارادہ
ارادہ رکھتے تھے۔ ان کا رخ ایک پرانے مکان کی جانب تھا۔ یہ مکان دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی تعمیر بہت پرانی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کسی وقت اس کا مالک بہت امیر ہوا کرتا تھا اور اچھے وقتوں میں اس نے مکان کی تعمیر کی تھی۔ اس مکان کا پتہ سلطان نے وزیر سے حاصل کیا تھا۔ اس کے مطابق یہی وہ جگہ تھی جہاں اس بوڑھے کا ایک پرانا جگری دوست رہا کرتا تھا۔ یہ شخص اس بوڑھے رئیس کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا شہر میں کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اس سے بہتر معلومات اور کسی سے نہیں مل سکتی تھی۔ سلطان مجبور تھے۔ بوڑھا رئیس اس کے پاس اپنی عرضی لے کر آیا تھا اور اسے آج تک نہ حل کر لیتے ان کا فرض پورا نہ ہوتا تھا۔ اس لیے انہیں اس معاملے کی تحقیقات کرنا ضروری تھی اور سچ کی تہہ تک جانے کے لیے پورے واقعے کی معلومات ہونا لازمی تھا۔ بوڑھا رئیس اپنے بارے میں جتنا بتا چکا تھا اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بتانا تھا، کیونکہ وہ خود گناہ گار تصور کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اپنی بیوی کے گناہ پرچار کرتا تھا۔ پھر اس لیے اس کی متعلق اگر کوئی معلومات مل سکتی تھی وہ یہی شخص تھا، اس پرانے مکان کا باسی بوڑھے رئیس کا پرانا جگری دوست۔ سلطان نے جب دروازہ بجا تو بڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ اندر سے لاٹھی کے ٹھٹکونے کی آوازیں آتی رہی۔ کچھ دیر بعد یہ آوازیں رکی اور بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر بھی لگ بھگ بوڑھے رئیس کی جتنی تھی، لیکن اس کی کمر سیدھی تھی اور اس کے چہرے پر داڑھی بھی موجود تھی۔ اس نے جب سلطان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو پہچان نہیں پایا کہ وہ سلطان بدلے ہوئے بیس میں تھے۔ سلطان نے بھائی اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ معاف کیجیے گا، آپ کو علی صبح پریشان کیا ہے۔ میں ایک بہت ہی اہم معاملے کی تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ کی چہرے سے اندازہ ہوتا ہے آپ نیک آدمی ہیں، آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ بوڑھا آدمی نے پہلے مدد کرنا تھی یا نہیں، لیکن جب اس نے اپنی تعریف سنی تو اس کے چہرے پر آمادگی ظاہر ہو گئی اور اس نے سلطان کے آنے کی دعوت دے دی۔ سلطان نے اس کے مکان کے اندر داخل ہوئے اور پہچان گیا کہ کسی وقت یہ شخص امیر کبیر رہا ہوگا۔ ابھی حالات اچھے ہی تھے۔ اپنے مکان کے اندر لے جا کر اس شخص نے سلطان کو بڑی عزت و احترام سے بٹھایا اور پوچھا، حضرت آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ سلطان نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس بوڑھے رئیس کے بارے میں سوال کیا۔ جو ہی سلطان کے میزبان نے بوڑھے رئیس کا نام سنا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور کہنے لگا، اے حضرت میں نہیں جانتا اب آپ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ تو ایک اجڑی ہوئی عمارت ہیں۔ جس وقت ایک شاندار محل ہوا کرتا تھا اس وقت اس کا چرچا ہی کچھ اور تھا۔ یہ تو اس کی بدبختی تھی اور کچھ جس کے دن بدلے دیے جاتے ہیں۔ اب سلطان کا تجسس عروج پر پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا، بزرگو مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس بوڑھے رئیس کے ساتھ اس کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس کی زمین جائیداد دول اور عیش و عشرت سب برباد کر دیا۔ بوڑھے نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، وہ بوڑھا رئیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ ہم دونوں نے ساتھ کاروبار کرنا شروع کیا تھا۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ دن رات دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس کی تعداد سلطنت بھر میں پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت میں اس وقت کے بادشاہ کے بعد صرف یہی ایک رئیس تھا جس کی دولت اور مرتبہ کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اس کی بے حد بری عادت تھی، یہ بے حد سے زیادہ شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ دن رات شرابی نوشی اس کے دماغ کو روح کو بہکا دیا تھا۔ اس سے اچھائی اور برے کی تمیز نہیں تھی۔ اس کے دربارے پر اگر کوئی سوال کرنے آتا تو یہ اس سے دھتکار کر بھیج دیا کرتا تھا۔ صرف دھتکارتا تھا بلکہ اسے بے عزت کرتا تھا۔ جہاں تک ممکن ہے اس کا احتساب کرتا تھا۔ اسے اپنی دولت اور جائیداد کے آگے تو اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی پرواہ نہیں تھی، اس لیے اس کا جوان بیٹا اس کی بے پرواہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا دماغ بالکل ہی الٹ گیا تھا۔
جوان بیٹے کے مارے جانے کے بعد اس نے سلطان کو چونکا دیا اور اس بوڑھے نے کہا ایسا کیا کیا ہوا تھا؟ اس کے بیٹے کے ساتھ بوڑھے نے جواب دیا اس کا بیٹا ایک نوجوان لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور امیر کبیر نہ تھی۔ یہ بات میرے دوست کو برداشت نہ تھی۔ بھلا وہ ایک غریب گھرانے میں اپنے بیٹے کی شادی کیسے کرتا؟ اس نے شادی سے انکار کر دیا، نہ صرف بلکہ میرے دوست نے اس لڑکی کو دھوکے سے اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کی اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے بیٹے سے دور ہو جائے۔ وہ لڑکی شریف تھی، خاموشی سے اس کے بیٹے کے راستے سے ہٹ گئی، لیکن اس کے بیٹے کی یہ بات جان لے لی۔ اس کے بعد باپ کی خوشیوں کو ختم کر دیا، وہ بھی صرف دولت اور جائیداد کی لالچ میں۔ یہ بات وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد میرے دوست کے دماغ پر گہرا اثر ہوا، لیکن یہ اپنے فیصلے پر ذرا بھی نادم نہ تھا، بلکہ ابھی بھی یہی سوچتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ صحیح تھا۔ بھلا دولت اور جائیداد کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے بعد صرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس نے اس کا کایا پلٹ کر دی تھی۔ واقعہ ایسا تھا جس نے اسے عرش سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا، اور آج جو در بدر پھر رہا ہے اور ذلیل و خوار ہو رہا ہے صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس سے ایک عورت کے ساتھ جو کچھ کیا خدا نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس بوڑھے کی بات سن کر سلطان چونک گئے۔ کیا کوئی بھی عورت جس کے اسے بوڑھے رئیس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، وہ خود اس عورت سے آخر اس کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ بوڑھے کا ماضی تو بے حد خطرناک تھا، سلطان نے جس میں کئی گناہ پوشیدہ تھے۔ سلطان نے اس شخص سے سوال کیا وہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کون سا گناہ جس کی سزا کے طور پر اس رئیس کی ساری نعمتوں سے چھین لی گئی تھی، تماشا بنا کر چھوڑ دیا تھا؟ آخر اللہ تعالیٰ اتنی جلدی تو کسی کی رسی نہیں کھینچتے۔ بوڑھے نے جب یہ سنا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا اے حضرت، اس بات کا صحیح جواب تو آپ کو ہی یہ عورت دے سکتی ہے۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ کو زندہ مل جائے گی۔ اگر آپ کو اس کا پتہ دے سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ عورت میرے اس بد نصیب دوست کو اب معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس کی بد دعاؤں کے سبب میرے دوست کا یہ حال تو شاید اس کی معافی اس کی بدحالی بہتر ہو جائے۔ سلطان کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ اسے معاف کرتی یا نہیں، وہ تو بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس بوڑھے رئیس نے اس عورت کے ساتھ آخر کیا کیا تھا۔ بوڑھے دوست نے جو کچھ سلطان کو جاننا تھا، جب سلطان نے جان لیا وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ سلطان کے گھر سے باہر نکلے اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس عورت کے گھر جا کر اس کی داستان سنیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ اس بوڑھے رئیس نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا تھا جس کے جرم کی سزا وہ ابھی تک کاٹ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ وہاں جانے کا ارادہ باندھتے ایک عجیب کام ہوا۔ جو ہی سلطان نے قدم گھر سے باہر نکلا، سلطان سے ایک شخص ٹکرا گئے۔ یہ شخص وہی بوڑھا رئیس تھا جو اپنے پرانے دوست کے گھر آیا تھا، شاید اس سے ملنے کے لیے یہ اکثر آیا کرتا تھا۔ سلطان نے اس سے ٹکراتے ہی چونک گئے۔ انہیں پھر سے یاد آیا کہ اصل میں تو یہ شخص ان کے پاس اپنی جوان بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا جو نئے پر ایک آشنا کے ساتھ ملنے جایا کرتی تھی۔ سلطان نے اس کے ماضی کی جان پٹک کر اتنے مصروف ہوئے انہیں اصل مدعا تو بھول ہی گئی۔ اب تو سلطان نے اس کو دیکھا تو انہیں پھر سے یاد آ گیا کہ بوڑھے رئیس نے سلطان کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ سلطان نے بدلے ہوئے بھیس میں تھے۔ سلطان نے اب مناسب یہی سمجھا کہ اب بدلے ہوئے بھیس کو عیاں کر دیا جائے تاکہ یہ بوڑھا سمجھ جائے کہ سلطان کو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ سلطان نے اس شخص کو روکا اور اس کو سامنے سے اپنا اصلی روپ عیاں کر دیا۔ اس بوڑھے رئیس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا سلطان خود چل کر اس کے دوست کے گھر آیا ہے اور سلطان نے اسے بتایا کہ وہ اس کے مسئلے کے لیے حل کے لیے ہر کوششاں
کر رہے ہیں۔ تو بوڑھے رئیس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پہلے جو سلطان سے بے انتہا بدتمیزی کر رہا تھا اب سلطان کے ہاتھ چومنے پر آ گیا، مگر سلطان نے ایسا کیا کرنے نہ دیا۔ سلطان نے اس بوڑھے رئیس سے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر لے جائے، وہ اس کی نوجوان بیوی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی رائے لے لیں۔ ہو سکتا ہے اس کی باتوں سے سلطان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ بوڑھا رئیس سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ بوڑھے نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر تذبذب پھیل گیا، اس کے اندر ماضی کا شیطان شاید ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی خوبصورت اور کم عمر بیوی اس کو سلطان کے ساتھ ملانا صحیح ہے یا نہیں، لیکن جب اس نے تھوڑا سا غور کیا تو اس کو سامنے کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سلطنت کے سلطان کھڑے ہیں، تو مان گیا۔ سلطان نے اس کے چہرے پر چھائی کشمکش دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن سلطان نے ایسا کرنے دیا اور چاہتے تھے کہ یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرے تاکہ سلطان پر بعد میں کوئی الزام نہ لگے۔ اس بوڑھے رئیس نے حامی بھر لی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی نوجوان بیوی سے ملانے کے لیے اپنے گھر لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے ساتھ ہونے کے لیے یہ نوجوان جس وقت اس بوڑھے رئیس کے گھر پہنچے دوپہر بس ہونے والی تھی۔ اس کے کھانے پکنے کے اشتہارات انگریزی خوشبو آ رہی تھی۔ اگرچہ اس بوڑھے رئیس کا مکان پرانا تھا، ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن بالکل اپنے دوست کی طرح یہ مکان بھی ایسا ہی تھا جیسے کسی امیر کبیر انسان کا ہو سکتا ہے۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی سلطان جان گئے کہ کسی وقت اس رئیس کی ماس دولت و جائیداد کے انبار تھے، اور اس رئیس کے ساتھ یہ سلطان جو مکان کے اندر داخل ہوئے تھے تو مکان کے اندر مرزا بجا ایسی اشیاء کے ڈھیر لگے تھے جو بہت پرانی ہو رہی تھی مگر واضح قطع سے قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ اب سلطان کے ذہن میں پھر سے سوالات سر اٹھانے کہ ایک رئیس کا ماضی کس قدر شاندار ہو رہا ہوگا۔ بوڑھے رئیس نے سلطان کی ایک نشست پر بٹھا دیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کو بلا کر لاتا ہوں۔ جو ہی یہ شخص گیا اور سلطان کے ارد گرد جائزہ لینے لگا، بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مکان کے کسی کمرے سے ایک کتا برآمد ہوا اور اس نے کتے نے سلطان کو دیکھا اور زور زور سے بھینکنا شروع کر دیا۔